رتی نے مدد کے لیے طاہری کا دروازہ 8 سال پہلے کھٹکھٹایا تھا، لیکن انہیں امریکہ میں مستقل رہائش کا اجازت نامہ یا گرین کارڈ اس سال یعنی 2010 میں مل سکا۔ رتی کی مشکلات اتنی لمبی کیسے ہوئیں، یہ جاننے کے لیے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نیٹلی نناسی سے، جو رتی سود کی امیگریشن کی وکیل تھیں۔ I met Rati when I first came to the Tahrir Justice Center, which was back in September of 2007. میری رتی سے ملاقات اس وقت ہوئی جب میں پہلی بار طاہری جسٹس سینٹر آئی تھی، ستمبر 2007 میں۔ اس وقت تک وہ طاہری کی کئی سالوں سے کلائنٹ تھیں۔ وہ اس وقت ایک ایسے امیگریشن سٹیٹس میں تھیں جسے کہتے ہیں ڈیفرڈ ایکشن۔ رتی کو اس وقت تک عارضی پناہ ملی ہوئی تھی جو انہیں ملتی ہے جو یو ویزا کے لیے اہل ہوتے ہیں، مگر کیونکہ اس وقت تک اس ویزے پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ ایک درمیانی خلا میں لٹک رہی تھی۔ She was sort of in this limbo state. نیٹلی طاہری جسٹس سینٹر میں آنے والی ان خواتین کے امیگریشن کیسز کی پیروی کرتی ہیں جو تشدد سے فرار ہو کر طاہری سے رجوع کرتی ہیں۔ So basically what was happening at that time was that بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں قانونی نظام ایسا ہے کہ حکومت اگر قانون بنا بھی دے تو اسے نافذ ہونے میں وقت لگتا ہے، ان ریگولیشنز کی تعریف اور توضیح ہونے میں کہ کون اس کا اہل ہے اور کسی کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے کیا دستاویز مہیا کرنی ہوں گی۔ تو بدقسمتی سے ویزا تو موجود تھا مگر لوگ اس سے 7 سال تک فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ the visa existed, people couldn't access the visa, couldn't benefit from the visa until 7 years later. امریکہ میں یو ویزا کا باقاعدہ اجرا 2007 میں ہوا اور تب طاہری نے رتی کے لیے باقاعدہ یو ویزا کی درخواست دائر کی۔ رتی کو 2009 کے آغاز میں ان کا یو ویزا مل گیا، جس کے بعد یہ امریکہ میں رہ سکتی تھیں، کام کر سکتی تھیں اور اپنے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتی تھیں۔ یو ویزا ایسی امیگرنٹ عورتوں اور مردوں کو دیا جاتا ہے جو امریکہ میں کسی جرم یا زیادتی کا شکار ہوئے ہوں۔ Because Rati was brave enough to call the police. رتی اتنی بہادر تھی کہ پولیس کو فون کر پائی اور اپنے شوہر کی زیادتی کے خلاف رپورٹ درج کرا سکی، اس لیے وہ یو ویزا کی اہل ہو گئی۔ یہ ایک ایسا ویزا ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو امریکہ میں کسی جرم یا تشدد کا شکار ہوتے ہیں یا جو کسی جرم کی تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرتے ہیں۔ of their perpetrators. نیٹلی کہتی ہیں کہ چونکہ یو ویزا بہت حد تک ایک نیا ویزا ہے، اس لیے امریکہ میں بہت سے لوگ یہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بھی ابھی اس سے مکمل طور پر واقف نہیں۔ And the visa covers actually not just domestic violence, but it یہ ویزا نہ covers صرف گھریلو تشدد کی شکار خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے بلکہ کسی بھی طرح کے جرم کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جو عام طور پر آگے آنے سے اور پولیس کے پاس جانے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کا امیگریشن سٹیٹس نہیں ہوتا۔ یہ ویزا صرف اس لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ یہ ایک شخص کو انفرادی طور پر امیگریشن سٹیٹس حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں کو پکڑنے میں بھی مدد دیتا ہے جو کمیونٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ And by them doing that, it means that the police can arrest people who are committing crimes in our communities. امریکی ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز نے 2009 اور 2010 کے درمیان 10,000 یو ویزاز جاری کیے تھے۔ کرس ریٹیگن ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز میں پبلک افیئرز آفیسر ہیں۔ We're very proud that we protect all victims of crime. ہمیں فخر ہے کہ ہم جرم کا شکار ہونے والے ان تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں جن کی کانگریس اجازت دیتی ہے، اور اگر ہم 10,000 یو ویزاز کے مقررہ ہدف تک پہنچ جائیں تب بھی ہم انہیں ایک اور قسم کا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خوفناک جرائم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں یا جسمانی زیادتی، قتل یا ایسے جرائم کے گواہ ہوتے ہیں جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ To provide them protection. یہ کہتی ہیں کہ امریکی حکومت نے پچھلے کچھ سالوں میں یو ویزا اور ٹی ویزا کے ذریعے انسانی بنیادوں پر ایسے تحفظ کی فراہمی کا بندوبست کیا ہے جس کے لیے زیادتی یا جرم کا شکار ہونے والوں کی قانونی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ People come to the United States, they could come here. وہ لوگ جو جرم کا شکار ہوئے ہوں، وہ لوگ جو قانونی طور پر سیاحتی ویزے پر امریکہ آئے ہوں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ آئے ہوں جو یہاں کام کر رہا ہو، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو ان کا ویزا ختم ہو جاتا ہے یا وہ شخص جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا جرم کرنا چاہتا ہے وہ ان کا پاسپورٹ چھین لیتا ہے اور ان کو کوئی جھوٹی کہانی سناتا ہے کہ اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں کہتا ہوں تو میں حکومت کو بتا دوں گا۔ ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو اپنے اوپر بالکل طاری مت کریں، آگے آئیں، ہم یہاں آپ کے تحفظ کے لیے ہیں۔ لیکن امریکی ادارہ برائے شہریت اور امیگریشن یو ویزا کے لیے آنے والی درخواستوں میں زیادتی یا جرم کے دعوے کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟
When our specialized crime victims unit up in the Vermont Service Center, جب ہمارا اسپیشلائزڈ کرائم وکٹم یونٹ ہمارے ورمونٹ امیگریشن سینٹر میں کوئی کیس وصول کرتا ہے تو وہ اس کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں. انہیں خاص طور پر تربیت دی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اگر تفتیش سے یہ سامنے آئے کہ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے جیسا بتایا گیا ہے تو وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں. ادارہ برائے سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن انسانی بنیاد پر مہیا کیے گئے اس خصوصی ویزے کی تشہیر کے لیے ذرائع ابلاغ اور سماجی فلاحی اداروں کی خدمات بھی حاصل کرتا رہتا ہے تاکہ امریکہ میں کہیں بھی کوئی تارک وطن کسی زیادتی کا شکار ہے تو اپنی قانونی حیثیت سے قطع نظر قانون کی مدد طلب کرے. on the USCIS website, we have a picture up there that scrolls through. USCIS کی ویب سائٹ پر ایک تصویر ہے. اگر اس پر آپ نیچے جاتے جائیں تو اس میں گھریلو تشدد اور خواتین کے خلاف تشدد کا ذکر ہے. ہم ہر 3 ماہ بعد ان ایڈوکیسی گروپ سے بھی رابطے کرتے ہیں. کرس ریٹیگن کے مطابق USCIS کے عملے کے 17 سے 18 ہزار افراد امریکہ آنے والے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. If someone's daughter is in the United States, if she is married and being abused, she can call the Tahiri Justice Center and we can help her.